امام رازی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جلیل القدر عالم، فاضل، مفسر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے فلسفی اور منطقی تھے۔ آپ نے محبت خداوندی کی خاطر ایک اللہ والے سے بیعت کی، شیخ نے اذکار و وظائف بتائے، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کو کہا اور ذکر کرنے کا حکم دیا۔ امام رازی حکم کے مطابق جب ذکر کے لیے رات میں بیٹھتے تو ان کو محسوس ہوتا کہ ان کے اندر سے ایک دھواں نکل رہا ہے۔ انہوں نے چند دن تو دیکھا، اس کے بعد اپنے شیخ کے پاس جا کر شکایت کی کہ حضرت، میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کے اندر ایک آگ ہے، اس کا دھواں نکل کر میرے منہ سے باہر جا رہا ہے۔ شیخ نے کہا کہ یہ اللہ کی محبت کی آگ ہے جو دل میں لگ رہی ہے اور تمہارے فلسفہ اور منطق کے علوم کو جلا رہی ہے، اسی کا یہ دھواں ہے۔ امام رازی کو یہ سن کر بڑا افسوس ہوا، اس لیے کہ ان علوم کے پیچھے تو عمر لگائی تھی، زندگی کھپائی تھی، بڑا پیسہ خرچ کیا تھا، رات رات جاگتے رہے تھے، اپنا سارا آرام اور عیش اس کے پیچھے گنوا ڈالا تھا، یہاں تک کہ دنیا میں منطقیوں اور فلسفیوں کے امام قرار پائے۔ تو امام رازی نے کہا کہ اتنا سارا علم جو میں نے اتنی محنت اور مجاہدہ سے حاصل کیا ہے، اگر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے تو یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اس لیے واپس چلے آئے، لیکن آگ تو اندر لگ چکی تھی، وہ ایک چنگاری کی شکل میں اندر دبی رہی۔ زمانہ گزرتا رہا، پھر ایک وقت وہ آیا جو ہر انسان کے لیے اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، یعنی موت کا وقت۔ موت کے وقت شیطان بہکانے کے لیے آیا اور اس نے امام رازی سے بحث شروع کر دی کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، بتاؤ کیا دلیل ہے۔ امام رازی نے اپنے دماغ سے 101 دلیلیں اللہ کی وحدانیت پر فلسفیانہ اور منطقیانہ تیار کر رکھی تھیں۔ امام رازی نے دلیل پیش کی، لیکن شیطان تو ان سے بھی بڑا فلسفی تھا، اس نے اس دلیل میں نقص اور عیب نکال دیا۔ امام رازی نے کہا کہ یہ دلیل چھوڑو، دوسری لو، اس نے اس دلیل میں بھی کوئی کسر نکال دی۔ انہوں نے تیسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس کے اندر بھی کوئی کھوٹ نکال دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے 99 دلیلیں پیش کیں اور اس نے سب کو توڑ دیا۔ اب روح قبض ہونے والی ہے، شیطان ادھر بہکانے میں مشغول ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شیخ کو الہام کیا، وہ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ ان کے قلب پر الہام ہوا کہ تمہارے وہ مرید جو آئے تھے تمہارے پاس اور تم نے میری محبت کی آگ ان کے دل میں لگا دی تھی، لیکن وہ پھر بھی واپس ہو گئے تھے۔ آگ لگ جانے کے بعد میں کسی کو محروم نہیں کیا کرتا، ذرا ان کی طرف آپ توجہ کریں۔ امام رازی کی وہ گفتگو جو شیطان کے ساتھ چل رہی تھی، اللہ نے ان بزرگ کو پہنچا دی۔ شیخ کو آواز آئی اور وہ سن رہے تھے۔ شیخ نے کہا، یہ کیا مباحثہ بحث میں مبتلا ہو، کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں بے دلیل خدا کو مانتا ہو؟ یہ دلیل وہ دلیل، یہ کیا دلیلیں ہیں؟ اللہ نے کہہ دیا کافی ہے ہمارے لیے، اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ امام رازی کو اللہ نے شیخ کی آواز سنائی۔ شیخ کی وہ آواز کان میں آتے ہی امام رازی کی زبان سے نکلا کہ میں بے دلیل خدا کو ایک مانتا ہوں۔ جب یہ کہا تو اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی اور شیطان بھاگ گیا۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ سے تعلق و محبت رکھنے کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں نواز دیتے ہیں اور ایمان محفوظ رہتا ہے۔ جو اس راستہ پر چل پڑا، جو اس راستے میں داخلہ لے لے، وہ کبھی محروم نہیں ہوگا، اللہ کبھی نہ کبھی اس کو پہنچا ہی دیتے ہیں۔